बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आज की प्रोसीडिंग्स थी, जो ज़हीर केस से मुतल्लक जिसको सरकार बनाम असगर अली वगैरह के नाम से चलान जमा करवाया गया है कराची की पहले मजिस्ट्रेट शर्की साहब की अदालत में, लेकिन जो चलान है अब वो कल के दिन के लिए 20 तारीख को जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 है शर्की के, उनके पास पेश किया जाएगा। वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए जो भी मामलात होंगे वो उनकी अदालत में तय पाएंगे। ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो 7 है, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने वो ज़मानत का फ़ैसला लिखा था। वो ज़मानत का फ़ैसला जो हमारे सामने आया था, जिसमें निकाह खान और गवाह की जो ज़मानत खारिज की गई थी और जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स आए थे कि ये एक बड़ा घिनौना जुर्म है और ये जुर्म किसी एक मुद्दई के खिलाफ नहीं है, किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ ये क्राइम हुआ है। और यही वजह है कि हम इनको ज़मानत का मुस्तहिक नहीं समझते और इसलिए इनकी ज़मानत खारिज की जाती है। जो निकाह खान था और जो गवाह था, ये ज़मानत उसी अदालत ने खारिज की थी जिस अदालत में अब ये चलान जा रहा है, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और इस तरह के मुकदमात के अंदर एक्सपर्ट कोर्ट है और इसी तरह की अदालतों के अंदर इस तरह के मामलात को चलाया जाता है। तो कल के दिन इसका फैसला होना है, लेकिन आज के दिन MLO के ऊपर सिंध हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी। सुबह से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उस सिंध हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक जो है आप लोगों ने कोई किसी की कम्युनिटी पोस्ट देखी है जो कि बड़ी मुबहम सी है और झूठ पर मबनी है, जिसके अंदर हकायक छुपा कर वो पोस्ट लिखी गई है। बहरहाल उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक है क्योंकि आप लोगों ने मुझे भेजी और मैंने फिर वो उसको खुद भी वेरीफाई किया। वो कम्युनिटी पोस्ट जो कराची के सहाफ़ी बिलाल की है और उसके अंदर उन्होंने जो लिखा है, जो 23 अगस्त की तारीख लिखी है, उस हद तक ठीक है और कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन बाकी को ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो ऐसे साफ़ी हजरात होते हैं वो खुद अदालतों के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन अदालत के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर या अदालत की समाअत को अजीब से तरीके से पेश करते हैं और उसमें गलत बयानी से काम लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी उन्होंने कुछ हकायक छुपाए हैं। क्योंकि आप लोगों के बार बार मैसेजेस थे, आज को बहुत ख़ास डेवलपमेंट थी नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप लोगों का इसरार था तो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आज के दिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो MLO के ऊपर प्रोसीडिंग होनी थी, जिसके लिए हम बड़े होपफुल थे कि MLO की इजाज़त इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी, लेकिन चूँकि हमारी अदालती मामलात की जब छुट्टियाँ होती हैं या जब रोस्टर डिस्टर्ब होते हैं, जब रोस्टर का मतलब होता है कि जो जजेस जिस बेंच पर अवेलेबल होते हैं अगर वो ना हो तो केसेस जो हैं वो किसी और बेंच के सामने चले जाते हैं। तो आज के दिन जो असल में हकीकत में कार्रवाई हुई है वो यही हुई है। इन जज साहब के पास या जिस बेंच के सामने ये प्रोसीडिंग पहले हुई थी MLO की, जिन्होंने ये प्रोसीडिंग सुननी थी, जो पहले इसे सुन चुके हैं, जिन्होंने नोटिस जारी किए थे आज की तारीख के लिए, वो आज के दिन अवेलेबल नहीं थे। और ऑटोमेटिकली जब कोई केस फिक्स हुआ होता है, फिक्स बाय कोर्ट होता है, कोर्ट ने उसकी तारीख दी होती है, तो वो खुद से बेंच अवेलेबल ना भी हो तो जो हमारा दफ्तर होता है हाई कोर्ट का, वो किसी और बेंच के सामने ऐसे मुकदमात को फिक्स कर देता है। इसी तरह हुआ कि आज के दिन वाला ये मुकदमा जो है वो किसी और बेंच के सामने फिक्स हो गया। जब नए बेंच के सामने वो मुकदमा गया तो उन्होंने, ज़ाहिर है जब आपके पास नई फाइल आती है तो कुछ सवालात होते हैं हमारे ऑनरेबल जजेस के माइंड में, और वो इन सवालात को जो वकला होते हैं सामने पार्टीज़ के खड़े, उनसे पूछ कर उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, जिस पर उन्होंने दोनों अतराफ के जो वकला हैं उनसे इसके बारे में पूछा कि मामला क्या है, क्योंकि उनके पास ये पहली दफ़ा मुकदमा आया जिस पर दोनों तरफ के वकला ने अपने अपने तौर पर असिस्ट किया। जो हमारी जिम्मेदारी है बीइंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, दोनों ने अदालत को जो असिस्ट करना था वो किया, अपना अपना मौक़िफ़ रखा, जिसके ऊपर अदालत, चूँकि उनके पास ये पहली प्रोसीडिंग थी, अदालत इसके अंदर चाह रही थी कि मैं आप लोगों के दलाइल जो हैं वो अगली तारीख पे सुनूं, जिस पर जो मुल्ज़म है ज़हीर, उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने फिर कोशिश की अदालत को गुमराह करके लंबी तारीख लेने की, लेकिन बहरहाल वो उसके अंदर नाकाम हुए और अदालत ने बड़ी मुख्तसर तारीख दी है, 23 तारीख। ये वही तारीख है जिस दिन मुल्ज़म की ज़मानत का भी फैसला होना है। मुल्ज़म की ज़मानत का फ़ैसला जो आपकी निचली अदालत है, जहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो चल रही है, मुल्ज़म और उसके बड़े भाई मुल्ज़म के की ज़मानतें जो हैं कबल गिरफ्तारी, वहाँ पर फैसला होना है। और उसी दिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग्स होंगी जिसके अंदर ये तय किया जाएगा कि इस बच्ची का MLO होना है या नहीं होना।
اب جو کل کے دن کی پروسیڈنگز ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ حقائق کے برعکس بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں تو کل کے دن کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر بات کر دی جاتی ہے، غلط حقائق پھیلا دیے جاتے ہیں، تو فار دا ٹائم بینگ جتنی دیر تک وہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے تب تک لوگوں کے اندر ایک پینک آ جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور تمام سوالات جو ہیں وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی طرف اٹھتے ہیں، ہماری عدلیہ کے خلاف اٹھ جاتے ہیں سوالات، ہمارے اداروں کے خلاف اٹھ جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچولی۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو حقائق چھپا کر آپ کو معلومات دی جاتی ہے، وہ اس میں ذمہ داران جو ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، جیسے آج کل اس مقدمے کے اندر کچھ صحافی حضرات اور کچھ یوٹیوبرز حضرات جو ہیں وہ اس کے ذمہ داران ہیں۔ جس طرح آج کے دن آپ لوگوں نے بار بار مجھے کمیونٹی پوسٹ شیئر کی جس کے اندر حقائق چھپا کر آپ کو ایک کمیونٹی پوسٹ دکھائی گی، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے ایم ایل او والا وہ 23 تاریخ پر اس لیے گیا کیونکہ آج ایک نئے جج صاحب کے سامنے یہ فائل چلی گئی تھی، اور وہ جج صاحب اویلیبل نہیں تھے جنہوں نے اس کے اوپر نوٹسز جاری کیے تھے پہلے سے، جو اس کی سماعت کر چکے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیا بینچ آتا ہے تو وہ پہلے مقدمے کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دلائل کے اندر جاتا ہے کہ میں دلائل سنوں، سماعت کروں، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر فیصلہ کروں۔ تو آج کے دن بالکل اسی طرح ہوا۔ کل کے دن کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کل کے دن آپ کا چلان جو ہے جس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر، وہ متنازع قطعاً نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ریگرس قسم کی اسکروٹنی پروسیس سے گزر چکا ہے، اور اس اسکروٹنی پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ بڑا فائن قسم کا چلان ہے اور بڑی ریفائنڈ فارم کے اندر ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی جو کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ پہلے بھی یہ بتایا ہوا ہے، جب 375 پہلی دفعہ لگا تھا تو 375 وی ہم بار بار پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں جو میرے علم میں آیا ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کلیریکل مسٹیک ہوگی جو کہ موقع پر بھی ٹھیک کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جس طرح پہلے شبیر کا نام نکال کر بشیر احمد اور اس کے والد کا نام بھی چینج کیا گیا تھا، تبدیل کی گئی تھی چیزیں اس سے قبل، اور بہت سارے لوگوں کے قوائف چھپا لیے گئے تھے چلان کے اندر سے یا پروگریس رپورٹ کے اندر سے۔ بہرحال یہ ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ بہت معمولی سی غلطی ہے، اور یہ فوری طور پر موقع کے اوپر عدالت کے سامنے ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ ایک تو چلان ایکسیپٹ ہونا ہے جی، اور چلان کے اندر جب چلان ایکسیپٹ ہونا ہے تو تمام ملزمان کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے، ہوپ فلی کل ہی، اور جب نیکسٹ ڈیٹ پر تمام ملزمان حاضر ہو جائیں گے تو باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کر کے مقدمے کو سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کنفیشن کرنا چاہتے ہوں گے ان کو کنفیشن کا موقع دے دیا جائے گا، جو لوگ صحت جرم سے انکار کریں گے، جو لوگ پلیڈ ناٹ گلٹی کہیں گے، ان کے بارے میں فرد جرم عائد کر کے مطلب ان کو فردر ایویڈنس کے لیے طلب کر لیا جائے گا، اور ان کو باقاعدہ طور پر مقدمے میں ایز این ایکیوزڈ پیش ہونا پڑے گا بار بار۔ اس کے علاوہ کل دو چیزیں اور ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایک ہے کہ جو اغوا کار ہے جس نے ایک کمسن بچی کو اغوا کیا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے جس کمسن بچی کو اس نے اغوا کیا ہے، جس کمسن بچی کے اوپر اس نے دباؤ ڈال کر اس کو دارالمان بھیجا تھا۔ اس کمسن بچی کا جس کا بیان آ چکا تھا کہ اس کے پاس لاہور کے اندر چھت نہیں رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے مجبوراً اس کو وہاں پر طلب کر لیا کہ اس کو اپنے والدین کے شہر کے اندر رہنا چاہیے، اور وہ اس شہر کے اندر رہنا چاہیے جہاں پر ایک مقدمہ چل رہا ہے اس کے اغوا سے متعلق، تو لہٰذا اس بچی کو یہاں پر شفٹ کر دیا جائے۔ دوسری طرف ایک مقدمہ یہ بھی چلنا ہے کل، ایک سماعت یہ بھی ہونی ہے کہ اسی کمسن بچی کا اس کا اغوا کار جو ہے وہ ایک مزید 164 کا بیان کروانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ 164 کا بیان کروا کے میں مزید اپنے حق کے اندر بیانات لے لوں۔ اب یہ ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارے نزدیک تو آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اغوا کار ہے اس کو اس کی مغویہ سے ملنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز کہ ایک اغوا کار جو ہے وہ اپنی مغویہ کا بیان کروانا چاہتا ہے، تو اب اس کا کوئی رائٹ نہیں رہ گیا کہ وہ کسی بھی طرح سے مغویہ سے کسی طرح کی چیزیں کلیم کر سکے، بلکہ اب اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اسی مغویہ کا جو بیان ہے یا اسی مغویہ کا جو کیس کے اندر ایز اے وٹنس بیان ہونا ہے، اس کی شہادت ہونی ہے، وہ اس کے خلاف آنی ہے، اور اس کے اوپر اس کو سزا فیس کرنی پڑنی ہے، جو قانون کے مطابق جو دفعات اب پولیس نے چلان کے اندر لگائی ہیں، جس میں سزائے موت ہے میکسیمم، اور منیمم 7 سے 10 سال تک کی سزائیں ہیں مختلف طرح کے offences میں، تو اس کے اوپر جو سماعت ہونی ہے، جو ٹرائل چلنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کل کے دن کے لیے فکس ہیں۔ آج کے دن کے لیے صرف ایم ایل او کی درخواست تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اور اپڈیٹ نہیں ہے تاحال، اور کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا سسٹم کو گلوریفائی کر کے، پروسیجر کو گلوریفائی کر کے
کچھ بھی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی باتیں کی جاتی ہیں، کوئی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور خاص کر عدالتی پروسیجر، عدالت کا جو طریقہ کار ہے، جو میکنزم ہے، جس طریقے سے عدالتیں اپنے مقدمات چلاتی ہیں، ڈاکومنٹیشن عدالتیں کرتی ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا تبصرہ، تجزیہ یا کسی قسم کی کوئی ایسی حقائق کے برعکس معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر میری گزارش سب لوگوں سے ہوگی جو لوگ اس کیس کے ساتھ اپنے جذبات جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ اس کو بادر نہ کریں۔ آج کے دن صرف ایم ایل او کی پروسیڈنگ تھی آفیشلی، اور اس آفیشیل پروسیڈنگ کے اندر یہ کلیئر ہو گیا کہ چونکہ جو ریلیونٹ جج صاحب تھے وہ خود اویلیبل نہیں تھے، جب نئی عدالت کے سامنے نیا مقدمہ جاتا ہے تو وہ عدالت جو ہے وہ ایک تاریخ رکھتی ہے تاکہ عدالت خود بھی معاملے کو سمجھے اور وکلا کی باضابطہ طور پر اس کے اندر اسسٹنس لے، ان کی انپٹ لے، اور اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کرے۔ اور اس لیے یہ مقدمہ آج کے دن سے، آج 19 تاریخ سے 23 تاریخ پہ گیا ہے، جو کہ بہت لمبی تاریخ نہیں ہے اور نہایت مختصر تاریخ ہے میں کہوں گا، لیکن یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں، یہ بات کمیونٹی پوسٹ وغیرہ کے اندر نہیں نظر آئے گی آپ کو کہ ملزم کے وکیل نے اس ایم ایل او کے معاملے کو مزید لنگر آن کرنے کی کوشش کی اور 29 اگست تک جانے کی کوشش کی، لیکن جبران ناصر اس چیز پر ڈٹے رہے کہ اس پہ مختصر تاریخ ہونی چاہیے۔ چلان آ چکا ہے، ایم ایل او کی بڑی جلدی ضرورت ہے، اور ایم ایل او کے مطابق ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے ہمیں مقدمہ چلانا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر 23 تاریخ عدالت کی طرف سے دی گئی ہے اور 23 تاریخ کو ایم ایل او کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ کل کا دن اگین بڑا امپورٹنٹ ہے، کل چلان ایکسیپٹ ہونا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہونا ہے، اسی حال میں ہونا ہے، جس حالت میں، جس صورت میں، جس شکل میں چلان موجود ہے، جو 10 صفحات کا چلان ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ظہیر جو اغوا کار ہے اور جو مغویہ ہے جس کو اس نے اغوا کیا ہے، اس سے جو ملنا چاہتا ہے، اس کی درخواست، اور جو ایک اغوا کار اپنی مغویہ کا بیان کروانا چاہتا ہے دباؤ ڈال کر، جس طرح پہلے اس نے دباؤ ڈال کر اس کو دارالعمان بھیجا تھا، تو ان تینوں چیزوں کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا۔ اور کل کے بعد اگین ایک یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مقدمہ اسی عدالت میں چلے گا جس عدالت نے ایک بچی کا نکاح کروانے والے نکاح خان اور گواہ کو اس سوسائٹی کے اگینسٹ ایک بڑا کرمنل کہہ کر ان کی ضمانتیں خارج کی تھی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، اگر ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آج کے دن کوئی اور پروسیڈنگ نہیں ہے، اگر ہوئی تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، کوئی بھی انفارمیشن ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی انپٹ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔